کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب اولاد لالچ میں آ کر اپنے ہی والدین کی نصیحت کو ٹھکرا دے تو انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو آج کی کہانی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اور دلچسپ کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور ہاں، کہانی اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں مزید خوبصورت کہانیاں سنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پرانے زمانے میں ایک گاؤں تھا جو گھنے جنگلوں کے بیچ آباد تھا۔ گاؤں کے ایک کونے پر ایک چھوٹا ٹوٹا پھوٹا مکان کھڑا تھا۔ اس مکان میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ بوڑھے کا نام حلیم بابا تھا۔ اس نے جوانی میں بہت محنت کی تھی، کھیت جوتے، درخت لگائے اور لوگوں کے دکھ درد بانٹے۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن بڑھاپے نے اس کی کمر جھکا دی تھی۔ آنکھوں کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ بابا حلیم کی سب سے بڑی دولت اس کے 3 بیٹے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بیٹے بوڑھے کا سہارا بنیں گے۔ تینوں بیٹے جوان، طاقتور، مگر اپنے والد کے نافرمان تھے۔ باپ کی ہر نصیحت پر وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ بابا حلیم اکثر کہتا، بیٹا، نافرمانی انسان کو برباد کر دیتی ہے، لیکن تینوں بیٹے اس پر کان نہ دھرتے۔ وہ دولت کے پیچھے اندھے ہو چکے تھے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ پہاڑوں کے پار خزانہ دفن ہے۔ شکیل فوراً بولا، خزانہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جمیل نے کہا، ابا نے ساری زندگی غربت میں گزار دی، ہم نہیں گزاریں گے۔ ندیم نے ہنستے ہوئے کہا، بوڑھا کچھ نہیں جانتا، خزانہ ہمارا مقدر ہے۔ بابا حلیم نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، حرص و طمع انسان کو اندھی کھائی میں گرا دیتا ہے۔ مگر بیٹوں نے اسے ڈانٹ دیا، چپ رہو ابا، ہم اپنی قسمت خود بنائیں گے۔ بابا حلیم نے آخری بار کہا، تم جو چاہو کر لو، مگر یاد رکھو انجام بہت بھیانک ہوگا۔ بیٹے ہنسے اور گھر سے نکل پڑے۔ رات کے اندھیرے میں وہ جنگل کی راہ پر چل پڑے۔ جنگل کی فضا ڈراؤنی تھی۔ درختوں کی شاخیں ایسے جھک رہی تھی جیسے راستہ روک رہی ہوں۔ الو کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ شکیل نے کہا، یہ سب وہم ہے، خزانہ قریب ہے۔ جمیل نے جیب سے خنجر نکالا اور کہا، جو بھی رکاوٹ بنی سب چیزوں کو مار ڈالوں گا۔ نجیب ہنستے ہوئے بولا، میں تو خواب دیکھ رہا ہوں سونے کے ڈھیر کا۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ تینوں سہم گئے۔ ایک کالا سایہ ان کے سامنے ابھرا۔ سایہ دھیمی آواز میں بولا، واپس چلے جاؤ۔ ندیم نے چیخ کر کہا، ہم ڈرنے والے نہیں۔ جمیل نے خنجر سایہ کی طرف اچھالا، لیکن خنجر زمین پر جا گرا۔ سایہ کہہ مار کر غائب ہو گیا۔ تینوں کے دل کانپ رہے تھے، مگر لالچ نے خوف پر قابو پا لیا۔ وہ چلتے رہے جہاں تک کہ ایک پہاڑی غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ اندر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آتا۔ روشنی میں دیواروں پر پراسرار نشانات دکھائی دیے۔ جمیل نے کہا، یہ خزانے کی نشانی ہے۔ ندیم نے دیوار کو زور سے مارا۔ اچانک دیوار ہلنے لگی۔ ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ تینوں حیران رہ گئے۔ اندر سنہری روشنی جھلملا رہی تھی۔ وہ لپک کر اندر داخل ہوئے۔ کمرے کے بیچوں بیچ سونے کے ڈھیر لگے تھے۔ ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے۔ تینوں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شکیل نے کہا، اب ہم دنیا کے بادشاہ ہیں۔ جمیل نے چمکتے سکے دونوں ہاتھوں سے اٹھائے۔ ندیم نے ہیرے جیب میں بھرنا شروع کر دیے۔ اسی لمحے زمین ہلنے لگی۔ کمرہ لرزنے لگا۔ خزانے کے ڈھیر میں سے آگ کے شعلے نکلے۔ شکیل گھبرا گیا۔ جمیل نے چیخ کر کہا، یہ سب جادو ہے۔ ندیم روتے ہوئے بولا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ کمرہ بند ہونے لگا۔ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا۔ تینوں بھاگ کر دروازے کی طرف لپکے۔ شکیل نے دروازہ دھکیلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ جمیل نے چاقو سے دیوار کھرچنے کی کوشش کی۔ ندیم زمین پر گر کر چیخنے لگا۔ اچانک ایک گہری آواز گونجی، یہ خزانہ حرام خوروں کے لیے نہیں۔ آواز سن کر ان کی روحیں کانپ گئی۔ روشنی میں ایک دیویکل مجسمہ ابھرا۔ اس کے ہاتھ میں آگ کی تلوار تھی۔ اس کی آنکھوں سے بجلی نکل رہی تھی۔ وہ دھاڑا، تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، اب سزا بھگتو۔ شکیل نے کہا، ہمیں معاف کر دے۔ جمیل روتے ہوئے گر پڑا۔ ندیم زمین چومنے لگا، مگر مجسمہ نہ پگھلا۔ اس نے آگ کی تلوار گھمائی۔ کمرے میں آگ کی لپیٹیں دوڑ گئی۔ سونے کے سکے پگھل کر لاوا بن گئے۔ ہیرے آگ میں جلنے لگے۔ تینوں بھائی چیخ چیخ کر بھاگے، مگر آگ نے انہیں گھیر لیا۔ اب ان کی چیخیں غار کے اندھیرے میں گونجتی رہی۔ اچانک سب کچھ سناٹا ہو گیا۔ صبح
جب صبح سورج نکلا تو غار کا دہانہ ملبے سے بھر چکا تھا۔ کوئی نہ جان سکا کہ اندر کیا ہوا۔ گاؤں والے کئی دن انتظار کرتے رہے۔ بابا حلیم دن رات دروازے پر بیٹھا رہا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، اے اللہ، میرے بیٹوں کو ہدایت دے، مگر بیٹے کبھی واپس نہ آئے۔ گاؤں والے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی کہتا وہ خزانے کی لالچ میں مر گئے، مگر بابا حلیم کی آنکھیں راستے پر جمی رہتی۔ ہر آٹ پر وہ چونک اٹھتا، لیکن بیٹے واپس نہ آتے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ گاؤں والے طرح کھا کر کہتے، بابا انہیں بھول جاؤ، مگر بوڑھا باپ سر ہلاتا اور کہتا، ماں باپ اپنے اولاد کو بھول نہیں سکتے۔ ایک رات بابا کو خواب آیا۔ خواب میں تینوں بیٹے آگ کے سمندر میں چیخ رہے تھے۔ کوئی غیبی آواز کہہ رہی تھی، یہ لالچ کی سزا ہے۔ بابا چیخ کر جاگ اٹھا۔ پسینے سے شرابور اس نے قرآن اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے دعا کرنے لگا، اے رب، میرے بیٹوں کو ہدایت دے یا انہیں معاف کر دے۔ اسی رات گاؤں پر قیامت خیز طوفان آیا۔ آسمان پر بادل گرجنے لگے۔ بجلیاں مسلسل گونج رہی تھی۔ لوگ گھروں میں دبک گئے۔ بابا حلیم دروازے پر کھڑا بار بار پہاڑوں کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک دیکھتی روشنی آسمان سے اتر کر جنگل میں گری۔ زمین لرز اٹھی۔ گاؤں والے خوفزدہ ہو کر باہر نکلے۔ سب کی نظریں جنگل کی طرف جم گئی۔ وہاں سے عجیب و غریب چیخیں آ رہی تھی۔ بابا حلیم کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ صبح ہوئی تو گاؤں کے کچھ جوان بابا کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف نکلے۔ جنگل کی ہوا بوسیدہ اور جلنے کی بو سے بھری تھی۔ پرندے خاموش تھے، درخت جھکے ہوئے تھے، جیسے جنگل خود ماتم کر رہا ہو۔ وہ پہاڑوں کے قریب جا پہنچے۔ وہاں ایک غار کا دہانہ باندھ پڑا تھا۔ پتھروں پر جلنے کے نشانات تھے، جیسے اندر سے لاوا نکلا ہو۔ بابا حلیم روتے ہوئے غار کی طرف لپکا۔ اس نے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی، مگر پتھر اس کے بعد سے باہر تھے۔ اچانک ایک مدھم آواز سنائی دی، بابا بابا۔ بابا حلیم کان لگا کر سننے لگا۔ آواز غار کے اندر سے آ رہی تھی۔ یہ ندیم کی آواز تھی۔ بابا چیخ کر بولا، بیٹا میں یہاں ہوں۔ مگر پھر ایک اور آواز آئی، ہم نے غلطی کی، ہمیں بچا لو۔ یہ شکیل اور جمیل کی آوازیں تھی۔ بابا غار کے دہانے پر گر پڑا۔ گاؤں والے ڈر گئے کیونکہ آوازوں کے ساتھ آگ کی لپیٹیں بھی نکل رہی تھی۔ پھر ایک خوفناک ڈھار سنائی دی، یہ سزا ہے، یہ انجام ہے۔ آواز ایسی تھی کہ سب کے دل دہل گئے۔ بابا حلیم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو شام ہو چکی تھی۔ غار کی طرف جانے کی ہمت کسی میں نہ رہی۔ گاؤں والے بابا کو گھر لے آئے، لیکن اس کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ وہ کھانا چھوڑ بیٹھا، بس قرآن پڑھتا اور آنسو بہاتا۔ ایک رات پھر وہی اجنبی گاؤں میں آیا۔ لوگ بھاگ کر اس کے گرد جمع ہوئے۔ بابا حلیم نے کانپتی آواز میں پوچھا، میرے بیٹوں کا کیا ہوا؟ اجنبی نے کہا، انہوں نے تمہاری نافرمانی کی اور لالچ میں پھنس گئے۔ اب وہ خزانے کی قیدی ہیں، نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے۔ گاؤں والے یہ سن کر لرز گئے۔ اجنبی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یہ مثال ہے سب کے لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر وہ اچانک دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ بابا حلیم زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بار بار کہتا، کہاں باپ کی نافرمانی انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ لالچ سب سے بڑا زہر ہے۔ میرے بیٹے دنیا چاہتے تھے مگر آخرت کھو بیٹھے۔ یہ کہتے کہتے بابا کی سانسیں رک گئی۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاؤں والے اسے آنکھوں میں آنسو لیے دفنانے لگے۔ آسمان پر اچانک بادل چھا گئے۔ قبر پر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، جیسے رحمت برس رہی ہو۔ لیکن اسی وقت پہاڑوں کی سمت سے چیخنے کی آوازیں آئی۔ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کسی نے کہا، یہ اس کے بیٹوں کی آواز ہے۔ دوسرے نے کہا، یہ ان کے گناہوں کی گونج ہے۔ آہستہ آہستہ آوازیں مدھم ہو گئیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر وہ نقش ہو گئی۔ آج بھی گاؤں کے بچے اس قصے کو سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ لوگ پہاڑوں کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتے، وہ غار ابھی بند ہے۔ پتھروں پر جلنے کے نشانات آج تک باقی ہیں۔ رات کو کبھی کبھی وہاں سے روشنی جھلملاتی دکھائی دیتی ہے اور ہولناک چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ سب کو یاد دلاتی ہے کہ نافرمانی اور لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بابا حلیم کا قصہ گاؤں کی مثال بن گیا اور تینوں بیٹے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے عبرت بن گئے۔ کہانی ختم ہوئی مگر اس کا سبق ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی نافرمانی ہمیشہ بربادی لاتی ہے۔ ان کی رضا اور دعا ہی زندگی کا اصل خزانہ ہے۔ جو والدین کو راضی کرے وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اور دلچسپ کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگلی کہانی کیا ہونی چاہیے۔
آپ کا یہ کومنٹ ہمارے حوصلہ بڑھاتا ہے اور نئی کہانی بنانے میں دلچسپی دیتا ہے، تو ایک کومنٹ ضرور کیجیے، شکریہ۔